میرے چینل گو سار او میں خوش آمدید۔ عثمان صوفیہ کی حقیقت اور عثمان کے لیے ایک بڑا سرپرائز کھولتا ہے۔ اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس میں 171 قسط میں جب صوفیہ سائے سے واپس آتی ہے اور لوکاس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے اور عثمان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نیا کردار اختیار کرتی ہے تاکہ اسے ختم کر سکے۔ اس نے اپنی نئی شکل کا استعمال کیا تاکہ سب کو دھوکہ دے سکے اور ایک معصوم تاجر بن کر قبائل کے درمیان چلتی پھرتی رہی۔ اس نے عثمان کے جنگجو جیسے جنجر کے ساتھ تعلقات اس طرح بنائے جیسے یہ معمولی کاروباری معاہدے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی اصلی نیت چھپائے ہوئے تھی اور عثمان سے بغیر محسوس کیے حساس معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔ عثمان کو یہ لگا کہ اس کا خاتمہ کئی سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن صوفیہ نے اس پر رکنے کی بجائے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان کے خلاف ایک خطرناک قدم اٹھایا۔ اس نے فاطمہ اور سادات کے بچوں کو اغوا کر لیا اور عثمان کے قبیلے میں افراتفری اور الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اغوا صوفیہ کی طرف سے عثمان اور اس کے قبیلے سے انتقام لینے کے لیے ایک بڑی حرکت تھی اور قبیلے کے سرداروں اور رہنماؤں کے درمیان افراتفری پیدا کرنے کی کوشش تھی، لیکن صوفیہ نے اپنی اصلی شناخت چھپائی تاکہ عثمان کو گمراہ کر سکے۔ جب عثمان اس کے جنگجوؤں سے فوجی مقابلے ہوئے تو وہ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے نقاب پہنتی تھی۔ اس طرح عثمان کو کبھی بھی اس کی شناخت کا پتہ نہیں چل سکا۔ عثمان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جس جنگجو سے مقابلہ کر رہا ہے وہ دراصل صوفیہ ہے جسے وہ سمجھتا تھا کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ بات عثمان کے لیے ایک بڑا سرپرائز ثابت ہوگی جب وہ یہ دریافت کرے گا کہ صوفیہ اب بھی زندہ ہے اور وہ لوکاس کی ساتھی ہے۔ وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کاروباری تاجر بن کر ملتی ہے اور جیسے جیسے عثمان اس کی شناخت کھولنے کے قریب پہنچے گا، صوفیہ کی عثمان کے خلاف سرگرمیاں بڑھتی جائیں گی، جس سے اس کی حقیقت کا پتہ چلنا آخرکار یقینی ہو جائے گا۔ یہاں بی کا کردار آتا ہے جو عثمان کو حقیقت بتانے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ وہ ایک معتبر جاسوس بن چکا ہے جو لوکاس کے قلعے میں داخل ہو سکتا ہے۔ بی لوکاس کی سرگرمیوں کے بارے میں اہم معلومات جمع کرے گا اور وہ عثمان کو صوفیہ کی حقیقت بتانے میں مدد کرے گا۔ بی اپنے اقدامات احتیاط سے جاری رکھے گا اور لوکاس سے بچتے ہوئے عثمان تک معلومات پہنچائے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسے جیسے بھی عثمان کو معلومات پہنچاتا جائے گا، لوکاس صوفیہ اسے بے نقاب کر سکتے ہیں، جس سے وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ عثمان فوراً اس کی مدد کے لیے آ جائے گا اور اس وقت ایک بڑا راز سامنے آ جائے گا کہ بی صرف ایک جاسوس نہیں بلکہ عثمان کے چچا کے پوتے ہیں جو عثمان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ انکشاف عثمان کے اعتماد کو بی پر مضبوط کرے گا اور اسے عثمان کے دشمنوں کے خلاف آنے والی حکمت عملیوں میں شامل کرے گا۔ صوفیہ اور لوکاس کی حکمت عملیوں میں یہ شامل ہوگا کہ وہ عثمان کے زیر تسلط قبائل پر براہ راست حملے کریں۔ یہ حملے صرف قبائل کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ عثمان کی طاقت کو کمزور کرنے اور اس کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ لوکاس اور صوفیہ بخوبی جانتے ہیں کہ عثمان کو اندر سے کمزور کرنا ان کے لیے اس کی تباہی کو آسان بنائے گا، لیکن عثمان ان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرے گا اور یہ قبائل کی حفاظت کے لیے ان کی تحریکوں کا مقابلہ کرے گا۔ صوفیہ ان قبائل میں داخلی تنازعات بڑھا کر شک اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ عثمان کے اتحادیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر سکے، لیکن عثمان ان سب کوششوں کا مقابلہ کرے گا اور قبائل کے سامنے سچائیاں کھولے گا۔ عثمان کا ان کے جواب میں سخت رد عمل ہوگا، کیونکہ جیسے کہ سب جانتے ہیں عثمان ایک ایسا شخص نہیں ہے جسے آسانی سے کمزور کیا جا سکے۔ عثمان کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ لوکاس کے قلعوں کو ایک کے بعد ایک تسخیر کرے گا اور جیسے جیسے صوفیہ غنجر اور بیہان کے قریب پہنچے گی وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ انہیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ صوفیہ کسی بھی شخص کو نہیں بخشے گی جو اس کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی نے اس کی چالاکیوں کو جان لیا تو اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
اس لیے اگر غنجر ابیحان کو اس پر شک ہوا، ان کی حرکتوں سے متعلق کوئی حساسیت محسوس ہوئی، تو وہ ان سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لے گی، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک خطرناک جنگجو ہے، وہ اسے صرف ایک تاجر سمجھتے ہیں۔ عثمان کے لیے ایک اور چیلنج ہوگا، اور وہ قرص ہے جو مسلسل قبائل کو عثمان کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے۔ قرص عثمان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور اس کے ظلم کی وجہ سے کرادین قلعے کے لوگ غصے میں ہیں۔ قرص کے ظلم کے نتیجے میں کرادین قلعے کے لوگ بے حد غصے میں ہیں، اور یہ صورتحال عثمان کے لیے ایک اور خطرہ بن سکتی ہے۔ عثمان صوفیہ کی حقیقت اور عثمان کے لیے ایک بڑا سرپرائز کھولتا ہے۔ اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس میں 171 قسط میں جب صوفیہ سائے سے واپس آتی ہے اور لوکاس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، اور عثمان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نیا کردار اختیار کرتی ہے تاکہ اسے ختم کر سکے۔ اس نے اپنی نئی شکل کا استعمال کیا تاکہ سب کو دھوکہ دے سکے، اور ایک معصوم تاجر بن کر قبائل کے درمیان چلتی پھرتی رہی۔ اس نے عثمان کے جنگجو جیسے جنجر کے ساتھ تعلقات اس طرح بنائے جیسے یہ معمولی کاروباری معاہدے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی اصلی نیت چھپائے ہوئے تھی، اور عثمان سے بغیر محسوس کیے حساس معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔ عثمان کو یہ لگا کہ اس کا خاتمہ کئی سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن صوفیہ نے اس پر رکنے کی بجائے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان کے خلاف ایک خطرناک قدم اٹھایا۔ اس نے فاطمہ اور سادات کے بچوں کو اغوا کر لیا، اور عثمان کے قبیلے میں افراتفری اور الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اغوا صوفیہ کی طرف سے عثمان اور اس کے قبیلے سے انتقام لینے کے لیے ایک بڑی حرکت تھی، اور قبیلے کے سرداروں اور رہنماؤں کے درمیان افراتفری پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ لیکن صوفیہ نے اپنی اصلی شناخت چھپائی تاکہ عثمان کو گمراہ کر سکے۔ جب عثمان اس کے جنگجوؤں سے فوجی مقابلے ہوئے تو وہ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے نقاب پہنتی تھی۔ اس طرح عثمان کو کبھی بھی اس کی شناخت کا پتہ نہیں چل سکا۔ عثمان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جس جنگجو سے مقابلہ کر رہا ہے وہ دراصل صوفیہ ہے جسے وہ سمجھتا تھا کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ بات عثمان کے لیے ایک بڑا سرپرائز ثابت ہوگی جب وہ یہ دریافت کرے گا کہ صوفیہ اب بھی زندہ ہے، اور وہ لوکاس کی ساتھی ہے۔ وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کاروباری تاجر بن کر ملتی ہے، اور جیسے جیسے عثمان اس کی شناخت کھولنے کے قریب پہنچے گا، صوفیہ کی عثمان کے خلاف سرگرمیاں بڑھتی جائیں گی، جس سے اس کی حقیقت کا پتہ چلنا آخرکار یقینی ہو جائے گا۔ یہاں بی کا کردار آتا ہے جو عثمان کو حقیقت بتانے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ وہ ایک معتبر جاسوس بن چکا ہے جو لوکاس کے قلعے میں داخل ہو سکتا ہے۔ بی لوکاس کی سرگرمیوں کے بارے میں اہم معلومات جمع کرے گا، اور وہ عثمان کو صوفیہ کی حقیقت بتانے میں مدد کرے گا۔